نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه، تو کہا سرداروں نے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اے شعیب علیہ السلام، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی میں، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ضرور ہمارے مذہب میں ہی لوٹ آؤ گے۔ قالا، تو شعیب علیہ السلام نے کہا، اولو کنا کارہین، کہ اگرچہ کہ ہم ناپسند کریں، یعنی سرداروں کو بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام، اگر تو ہماری باتیں ماننی ہیں تو پھر ہماری بستی میں رہ سکتے ہو، لیکن اگر وہ بات کرنی ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں تو پھر تم اسی بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، بے شک ہم گھڑ لیں گے اللہ پر جھوٹ، ان ادنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے ہی مذہب میں لوٹ آئیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے جب کہ نجات دی ہمیں اللہ نے اس سے، وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اسی مذہب میں واپس لوٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، وسیع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے ہمارا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا تمہارے مذہب میں واپس جانا بھی ہمیں قبول نہیں، اور ہم اس بستی کو بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہاری بستی کی طرف ہی مبعوث کیا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا سرداروں نے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، البتہ اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک تم اس وقت البتہ خسارہ پاؤ گے، یعنی اگر ناپ تول میں کمی نہ کرو گے تو برکتیں فائدے کہاں سے ملیں گے، اس وقت تو تم گھاٹے میں ہی رہو گے۔ فأخذتهم الرجفة، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہ وہ بسے تھے اس میں۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، وہ خسارہ پانے والے تھے، یعنی کل تک جو بستیوں سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی اس بستی سے نکال دیا۔ فتولی عنہم، تو منہ پھیرا ان سے، وقال، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو پہنچا دیے تمہیں اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے خوب خیر خواہی کی تمہاری، فکیف آسى علی قوم کافرین، میں کیسے افسوس کروں کافروں کی قوم پر، یعنی افسوس تو اس وقت ہوتا ہے نا جب کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو اس پر عذاب آ جائے، میں تو تمہیں سمجھا سمجھا کے تھک گیا، اب افسوس کیسا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا، مگر ہم نے پکڑ لیا اس کے اہل کو، بالبأساء والضراء، ساتھ تنگی کے اور تکلیف کے، لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ بندے اس کی طرف لوٹ آئیں، کبھی اللہ تعالیٰ قحط بھیج دیتا ہے، کبھی خشک سالی، کبھی کوئی جسمانی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بیماری، کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، شاید جی میرے بندے مجھے مان لیں اور میرے آگے گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم بدل دیتے ہیں برائی کی جگہ اچھائی کو، حتی عفوا وقالوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب پھلے پھولے تو انہوں نے کہا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، بے شک پہنچی تھی ہمارے باپ دادا کو تکلیف بھی اور خوشحالی بھی، فاخذناہم بغتہ، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی جب کوئی تنبیہات سے نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ یہ اور گناہ کریں، پھر گناہ کر کر کے اس حد پہ پہنچ جائیں جب ان کے گناہوں کا ڈول بھر جائے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے یا اچانک قیامت ان کے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک دور مشرکین مکہ پر آیا اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بد دعا دی کہ یا اللہ ان پر ایسا قحط مسلط کر دے جیسا قحط یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا، اور پھر یہ مشرکین مکہ مردار ہڈیاں چمڑے کھانے تک یہ مجبور ہو گئے۔ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں بھوک کی وجہ سے دھواں دھواں ہی نظر آتا، سورہ دخان، دھواں، ٹھیک ہے، دھواں دھواں نظر آتا۔ پھر ابو سفیان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگا آپ اللہ سے دعا کریں، یہ بھی اندر سے پتا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ کی جو رحم کے رشتے ہیں، قرابت کے رشتے، وہ بھوکے مر رہے ہیں، آپ دعا کریں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور قحط ہٹ گیا، غلہ بھی آنے لگ گیا، بارشیں ہو گئی، اور اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ خوشی غمی تو ہمارے باپ دادا پر بھی آتی رہی تھی، اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا۔ تو پھر ایسے ہی لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ کہ بستی والے آمنوا ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور وہ تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم کھول دیں ان پر برکتیں آسمانوں سے اور زمین سے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ یعنی اللہ سے برکتوں کا وجہ کیا ہونی چاہیے کہ انسان ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لے، تو پھر دیکھو اللہ تمہارے اوپر کس طرح برکتیں نازل فرماتا ہے، لیکن اگر جھٹلا دو گے تو پھر عذاب ہی آئے گا۔ افامین اہل القری، کیا پس بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے، ان یأتیہم بأسنا بیاتن، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں۔ اب امین اہل القری، یا بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے، ان یأتیہم بأسنا ضحی، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب چاش کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا پس وہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے مگر خسارہ پانے والی قوم۔ یعنی جب لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، تو خواب غفلت میں راتوں کو بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، یا ان کی چاش کے وقت جب وہ کام کاج میں مصروف ہوں اس وقت بھی۔ تو بات یہ ہے جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ سے نہ ڈر نہیں ہوتے، بے خوف نہیں ہوتے، لیکن جو خواب غفلت میں سو رہے ہیں، جو دوسروں کی طرف ان کی رائے کی طرف چل رہے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھ سکتے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا نہیں ہدایت دی ان لوگوں کو جو وارث ہوئے زمین کے اس کے اہل کے بعد، ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کے سبب سے پہنچا دیں، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہدایت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو ہٹا کے عذاب سے ان لوگوں کو اللہ ان کی جگہ لے آیا، ان کی جو ہے اعمال اسی طرح کے ہے، کرتوت ان کے اسی طرح کی ہے، کہ اللہ ان کو ہٹا کے دوسرے لوگوں کو نہیں لا سکتا؟ جب پھر کوئی نہ مانے تو اللہ دلوں کو ہی بند کر دیتا ہے۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبریں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ بے شک آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فما كانوا ليؤمنوا، تو نہ ہوئے وہ کہ وہ ایمان لے آئیں، بما كذبوا من قبل، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہلی بار جھٹلا دیا تھا، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ کافروں کے دلوں پر۔ یعنی اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو نبیوں کی خبریں اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پہلے نبیوں نے بھی دکھ اٹھائے تھے اور آپ کے ساتھ بھی قوم وہی سلوک کر رہی ہے۔ اور قوم کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ انسان جب کہہ دینا کہ نہیں، تو پھر اس نہیں پہ ہی قائم ہو جاتا ہے، چاہے اسے لاکھ دلائل نظر آ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ پہلی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں اب وہی بات، پھر اسی کو سچا کرنے میں ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور نہیں ہم نے پایا ان کے اکثر کو وعدے کا پورا کرنے والا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان کے اکثر کو البتہ نافرمان ہی پایا ہے۔ یعنی اکثریت عہد کو بھلا دیتی ہے، اور وہ عہد جو اللہ سے ہم کر کے آئے ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس عہد کو دنیا میں آ کے انسانوں نے بھلا دیا۔ اور یہ عہد کسی انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا بھی، کہ ہم بات مانیں گے تو آپ کی مانیں گے،
تو لیکن انسان اکثریت اپنے عہد میں پوری نہیں اترتی. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ الی فرعون و ملئہ، طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے. فظلموا بہا، انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. یعنی معجزات واضح دیکھ کر بھی فرعون کی قوم ایمان نہ لائی. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے شایان تو یہی ہے کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر حق ہی. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. کہنے لگے کہ میرے رسول ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میرے پاس بڑے واضح واضح دلائل ہیں، لیکن مطالبہ کیا ہے کہ اس کو مان لو، اللہ کی وحی کو مان لو اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم نہ کرو. وجیہا آپ بیٹا نیچے بیٹھ جائیں، ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں. مطالبہ صرف کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. کالا کھا ان کنت جئت بآیۃ فأتی بہا، اگر تو کوئی معجزہ لایا ہے تو اس کو لے کر آ. ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے. فالقى عصاه، تو ڈال دیا اپنا عصا. فاذا هي ثعبان مبین، تو اس وقت وہ اچانک وہ اژدہا تھا کھلا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے، فرعون نے کہا دکھاؤ پتہ چلے کہ تو واقعی رسول ہے. اپنا عصا جو ہے وہ زمین پہ پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ کھینچا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اس وقت وہ چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے. جب اپنا ہاتھ بغل سے ملا کے بلند کیا تو وہ چمکدار تھا، اس میں کوئی بیماری نہیں تھی، برس کے داغ نہیں تھے، وہ بالکل روشن تھا. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ تو جادوگر ہے دانا. معجزے کو کیا کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے. حالانکہ معجزے میں اور جادو میں بڑا فرق ہوتا ہے. جادو تو سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے، لیکن معجزہ نہ سیکھا جا سکتا ہے نہ سکھایا جا سکتا ہے. جادو تو جھوٹ ہوتا ہے، جبکہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں اپنی 5 انگلیاں ڈالی، 5 انگلیوں سے 5 ندیاں بہ نکلی اور یہ اصل پانی تھا. صحابہ نے پانی پیا، پیاس بجھی، صحابہ نہائے دھوئے. یہ معجزہ ہوتا ہے جو حقیقت ہوتا ہے، جبکہ جادو جو ہے یہ نظر بندی یا ایک دھوکہ ہوتا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے. فماذا تأمرون، تو تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ ویسے تو بنا بیٹھا ہے فرعون خدائی کا دعویٰ، لیکن مشورے مانگتا ہے درباریوں سے، تو جو مشورے مانگے وہ الہ نہیں ہو سکتا. قالو، انہوں نے کہا، ارجع، اس کو مہلت دے دو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور اکٹھا کرو شہروں میں سب اکٹھا کرنے والوں کو. یعنی اور بھیجو شہروں میں اکٹھا کرنے والے، یعنی اسے تھوڑا ان کو وقت دو تاکہ ہم بھی ان کے مقابلے میں شہر بھر کے جادوگر جو ہیں وہ اکٹھا کر کے لے آئیں. یاتوک بکل ساحر علیم، وہ لائیں تیرے پاس ہر دانا جادوگر کو. وجاء السحرۃ فرعون، اور آگے جادوگر فرعون کے پاس. قالو، تو انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا، بے شک ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی. ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہیں. جادوگروں کو یہی بتایا گیا تھا کہ 2 جادوگر ہیں جو جادو دکھا دیتے ہیں تو تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور آ کے کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو کچھ اجرت ملے گی. کالا نام، تو فرعون نے کہا ہاں. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے قریبی ہو جاؤ گے، یعنی اعلیٰ عہدے میں تمہیں دے دوں گا. قالوا یا موسیٰ، تو ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، یا پہلے آپ ڈالیں گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم پہلے اپنا جادو دکھائیں. اور یہ جیسے کھیل میں ہوتا ہے نا عذرۂ تکریم، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے عذرۂ تکریم پوچھا کہ آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم پہلے اپنا کرتب دکھائیں. قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القوا، تم دکھاؤ، تم ڈالو. فلما القوا سحروا اعین الناس، پھر جب انہوں نے ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. واسترهبوهم، اور ان کو ڈرایا.
وجاؤوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو لے کے آئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کی عزت کے طور پہ یہ نہیں کہا تھا کہ تم پہلے ڈالو، اس لیے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ صرف دفاع کرتے ہیں، اور اقدامی اس وقت ہوتے ہیں جب تبلیغ کرتے ہیں، اس وقت بڑھ کے تبلیغ کرتے ہیں، لیکن میدان جنگ میں اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر موسیٰ پہلے ہی ڈال دیتے تو باطل کا زور پتہ ہی نہ چل سکتا، موسیٰ فوراً غالب آ جاتے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ زور کس کا زیادہ ہے، اس لیے کہا پہلے تم ڈالو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو بھی اپنا عصا پھینک دے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس وقت وہ نگل رہا تھا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ بہت ڈھیر ساری رسیاں لاٹھیاں جادوگر لے کے آئے، میدان سارا جو ہے رسیاں لاٹھیاں پھینک دی تو وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہر طرف سانپ ہی سانپ دوڑ رہے، ایک دہشت، اتنا ماحول جو تھا وہ ڈراؤنا سا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی دہشت طاری ہو گئی۔ اللہ نے کہا آپ اپنا عصا پھینک دے۔ جب عصا پھینکا وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا، جس طرف کو جاتا ہو ان سانپوں کو وہ نگل رہا تھا، حقیقت میں نگل رہا تھا۔ ظاہر ہے اب جادو کے بس میں تو یہ بات نہیں ہوتی، وہ تو محض رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں، لیکن اس نے وہ کر دکھایا کہ یہ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، واقع ہو گیا حق، یعنی حق ثابت ہو گیا، اور جھوٹ ہو گیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب سب لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ تو حق ہے، اور جھوٹے لوگ جھوٹ کے طور پہ ثابت ہو گئے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، یہاں پر سب فرعونی مغلوب ہو گئے۔ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ پھر گئے ذلیل ہو کر۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ میں۔ جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ جو موسیٰ کے پاس ہے اسے تو سیکھا ہی نہیں جا سکتا، انہیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ برحق ہیں، یہ نبی ہیں۔ فوراً جب موسیٰ اور ہارون کو فتح ہوئی وہ سجدہ شکر میں گرے تو جادوگر بھی سارے سجدے میں گر گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، کیونکہ فرعون بھی رب اعلیٰ بنا بیٹھا تھا نا، پھر کلیئر کیا کہ تو رب نہیں بلکہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں۔ قال فرعون، تو فرعون نے کہا، آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، بے شک یہ تمہارا مکر ہے، تم سب نے مل کر یہ مکر کیا ہے، فی المدینۃ، شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، کہ تم یہاں سے اس کے اہل کو نکال دو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر کہنے لگا فرعون، میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی کہ تم موسیٰ پر ایمان بھی لے آئے، بات یہ ہے ایمان تو میرا ہو اور اجازت جو ہے وہ میرے شوہر کی ہو یا میرے ماں باپ کی ہو۔ جب میں نے جانا قبر میں اکیلا ہے تو مجھے کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں، جس چیز کو میں حق سمجھوں گی وہی میرا رستہ ہے، اس پر کسی فرعونی کا، جادوگروں کے اوپر کسی فرعونی کا حکم نہیں چل سکتا۔ اب دھمکیوں پہ اتر آیا، کہنے لگا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں، مِنْ خِلَافٍ، مخالف سمت سے، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تم تمام کو سولی چڑھا دوں گا۔ بات یہ ہے کہ جب دلائل کے میدان میں شکست کھا جاتے ہیں نا تو پھر کیا کرتے ہیں، ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہیں ماریں گے، ہاں میں تو تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا یا میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا جادوگروں نے، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف پھر جانے والے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، اور نہیں تو عیب لگاتا ہم پر، إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں، لما جاءتنا، جب کہ وہ آیات ہمارے پاس آئیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہمارے ڈال دے ہم پہ صبر اور ہمیں مسلمان ہی فوت کرنا۔ کہنے لگے ابھی جادوگر جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اجرت مانگ رہے تھے، لیکن جو ہی ایمان ان کے دلوں میں اترا وہ جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایمان، ہاں، کہ جب اس کی مٹھاس دل میں اترتی ہے تو انسان موت کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اور یہی فرعون جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو کہہ رہا تھا کہ میں اپنا مقرب بنا لوں گا، اب کہہ رہا ہے میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ تو پھر ان مومنین نے کہا جس اللہ کے لیے ہم نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے تو اس اللہ کو ہی کیوں نہ پکاریں، اے رب ہمارے ہم پہ صبر ڈال دینا اور ہمیں مسلمان ہی فوت کرنا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ سارے نبیوں کی امتیں کیا تھیں، مسلمان ہی تھیں۔
وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد کرے، ویذرک، اور تجھے بھی چھوڑ دے، وآلہتک، اور تیرے معبودوں کو۔ کالا، تو اس نے کہا سنقتل ابناءہم، ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو، وإنا فوقہم قاہرون، اور بے شک ہم ان کے اوپر زبردست ہیں۔ اب سرداروں نے کہا کہ یہ تو تجھے بھی چھوڑ دیں گے، تیری حکمرانی کے لیے فساد کریں گے، اور یہ لوگ سورج کو بڑا دیوتا مان کر اس کی ارواح کی انہوں نے مجسمے بنا رکھے تھے، بچڑے کی پوجا بھی یہ کرتے تھے، مجسمے بھی بنا رکھے تھے، فرعون بھی ان کی پوجا کرتا تھا، فرعون نے اپنے بھی مجسمے بنوا رکھے تھے اور لوگوں سے کہتا تھا مجھے بھی نعوذ باللہ سجدہ کرو۔ تو فرعون کو جب یہ کہا لوگوں نے کہ یہ تو تیرا سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو اس وقت اس نے کہا، دوبارہ حکم لے آیا، تمہارے بیٹوں کو، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ رکھو۔ اور یہ حکم 2 دفعہ دیا گیا، ایک جب موسیٰ پیدا ہوئے اس وقت جو فرعون تھا اس کا نام تھا رامسیس، اور جتنے یہ حکمران ہوتے تھے مصر کے ان کا نام لقب فرعون ہی ہوتا تھا۔ یہ رامسیس تھا پہلا جس نے یہ حکم دیا تھا جب موسیٰ پیدا ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک مکہ مارا، ایک آدمی مر گیا، وہاں سے بھاگے، مدین چلے گئے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا، ایک عرصے کے بعد جب واپس آئے پھر نبوت بھی مل گئی، پھر فرعون کو جا کے، تو اس وقت جو فرعون تھا وہ اس رامسیس کا بیٹا من فتح تھا، اور پھر رامسیس نے اس وقت حکم دیا تھا بیٹوں کو مارنے کا، اب جو حکم دیا تھا اسے رامسیس ثانی بھی کہتے ہیں، من فتح نے اب یہ حکم دیا کہ ان کے بیٹوں کو مار دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ کالا موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین ساری اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ وارث بناتا ہے اس کا جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، ہو سکتا ہے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے اور حکومت اللہ تمہارے ہاتھ میں دے دے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا، ہم تو تکلیف دیے گئے اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آئی، یعنی ہمارے بیٹے مار دیے جاتے، بیٹیاں زندہ رکھی جاتی، ومن بعد ما جئتنا، اور اس کے بعد بھی وہی تکلیف دیے گئے جبکہ تو ہمارے پاس آ گیا ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں خلیفہ بنا دے زمین میں، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو، یعنی اب تو آزمائش کی شکل یہ ہے کہ تم پس رہے ہو، لیکن کل کو آزمائش کیا ہوگی، خلافت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، اللہ پھر بھی تمہیں دیکھے گا کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور البتہ بے شک ہم نے پکڑا آل فرعون کو کئی سال قحطوں کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہات کہ بہت زیادہ ان کے اوپر قحط تھا، پھلوں کی کمی تھی، شاید یہ اللہ تعالیٰ کو مان لے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب آتی ان کے پاس کوئی اچھائی، قالوا، تو وہ کہتے، لنا حاضی، ہم تو اسی کے حقدار ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی دکھ پہنچتا، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ بدشگونی پکڑتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کہ یعنی تم ہی منحوس ہو۔ الا، خبردار، انما طائرهم عند اللہ، بے شک ان کی بدشگونی، نحوست اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے ہیں، یعنی کوئی اچھائی پہنچتی تو اس وقت کہتے کہ ہماری قابلیت ہی ایسی ہے، لیکن اگر بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی دکھ آ جاتا تو اس وقت کہتے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھی ہی منحوس ہیں، جب سے انہوں نے ایسی باتیں شروع کی ہے تب سے ہمارے اوپر کوئی اچھا دن نہیں آیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، مہما تأتینا بہ، جس کو بھی تو لے آئے ہمارے پاس، من آیت، نشانی میں سے، لتسحرنا، کہ تو ہم پہ جادو کر دے، بہا، اس کے ساتھ، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان نہ لائیں گے، یعنی پھر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہی کہا، یعنی قحط اگر آیا، اگر مینڈکوں کا عذاب آیا تو کہتے کہ یہ موسیٰ جادوگر ہے، یہ وہ لے کر آتا ہے، تو جو بھی ہمیں دکھا دے نشانی ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان،
ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیج دیا، والجرادہ اور ٹڈیاں، والکملا اور سرسری، والزفادیہ اور مینڈک، والدما اور خون، آیات مفصلہ، یہ بڑی کھلی نشانیاں تھیں۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ مجرم قوم تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے طوفان، سیلاب آگے، کھڑی فصلیں جو ہیں وہ برباد ہونے لگی، دوڑے دوڑے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے تو اپنے اللہ سے دعا کر کہ وہ اس قحط کو جو ہے، اس طوفان کو ہٹا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوئی اور وہ طوفان جو ہے وہ ہٹ گیا، اور پھر یہ مکر گئے، کہنے لگے ہم تو ایمان نہ لائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی فصلوں کو کاٹا اور ذخیرہ کر لیا، اور پھر کھڑی فصلوں کے اوپر اللہ نے ٹڈیوں کا عذاب جو ہے وہ بھیجا۔ پھر انہیں بڑا دکھ ہوا کہ کہیں ٹڈیاں ساری فصلیں نہ کھا جائیں، پھر دوڑے دوڑے آئے کہ آپ دعا کیجئے ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ ٹڈیاں ہٹ گئیں، عذاب ہٹ گیا، یہ پھر مکر گئے، کیونکہ انہوں نے اب وہ جو غلہ تھا سٹور کر لیا تھا، اللہ نے سٹور غلے میں سرسری کا عذاب بھیج دیا، پھر دوڑے دوڑے آئے، پھر مکر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، یہ کھانا کھانے بیٹھتے تو ہر طرف سے مینڈک دوڑے آتے، ان کے سالن میں منہ کھولتے تو منہ میں جمپ لگا کے چلے جاتے۔ پھر دوڑے دوڑے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر وعدہ کیا ایمان لانے کا، پھر مکر گئے، اور اس کے بعد خون کا عذاب، جب یہ پانی پینے لگتے تو وہ پانی کیا بن جاتا؟ خون بن جاتا۔ فلما وقع علیہم الرجز، جب واقع ہو جاتا ان پر کوئی عذاب، قالوا، تو انہوں نے کہا یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما عہد عندک، ساتھ اس کے جو اس اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو ہم سے یہ عذاب کھول دے گا، لنؤمنن لک، ہم تجھ پر ضرور ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی روانہ کر دیں گے۔ یعنی ہر عذاب کے وقت یہی کہتے ہم ایمان لے آئیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ہم کھول دیتے ان سے اس عذاب کو، الی اجل ہم بالغوہ، اگلے عذاب کے آنے تک، اذا ہم ینکثون، تو وہ اپنی قسموں کو توڑ دیتے تھے۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے انہیں دریا میں، سمندر میں غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس وجہ سے جو انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے غافل تھے۔ واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو وہ جو کمزور تھی، مشارق الارض ومغاربها التی بارکنا فیہا، زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا جسے ہم نے برکت دی، یعنی یہ شام کا علاقہ تھا۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی اچھی، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، ودمرنا ما کان یصنع فرعون، اور ہلاک کر ڈالا جو تھا فرعون کرتا، وقومہ، اور اس کی قوم، وما کانوا یعرشون، اور جو وہ بیلیں چڑھاتے تھے۔ یعنی اللہ اس بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ملک شام کا وارث بنا دیا۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب صحرائے سینا میں قید ہو گئے، اس وقت بڑے لوگوں نے کیا کہا، جا تو اور تیرا رب لڑ، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام جی کہا، اللہ نے 40 سال وہیں پہ قید بھی ان کو کر دیا، اور اس کے بعد جب ان کی کوئی نوجوان نسل بڑی ہوئی، اور یوشع بن نون کے ساتھ پھر انہوں نے اس ایک بستی کو جو ہے وہ فتح کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون جو کچھ بھی وہ عمارتیں بناتا تھا یا جو وہ بیلیں چڑھاتا تھا، ان کے باغ و بہار اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر کے، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو وہ ایسی قوم پر آئے جو اپنے بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہا، ہمیں بھی کوئی ایک معبود دے دے، کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کا ایک معبود ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، تم تو قوم ہی جاہل ہو۔ اب جب یہ صحرائے سینا پار کر کے فرعون غرق ہو گیا، ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار اتری، آگے کیا دیکھا کہ قوم جو بت کے اوپر جم کر بیٹھے اس کی عبادت کر رہی ہے، وہی بچڑے کی جو پوجا کرتے تھے نا فرعونی دور میں، پھر وہ رال ٹپکی کہنے لگی ہے موسیٰ، جیسے ان کا معبود انہیں نظر آ رہا ہے، ہمیں بھی کوئی بچڑا دے دو، ہمیں بھی کوئی معبود دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑی نادان، بڑی جاہل قوم ہو۔ اچھا، اس چیز کو بھی آپ دیکھیں، اور دوسری اس صحیح حدیث کو دیکھیں، جب مکہ فتح ہو گیا اور اس وقت چونکہ
9 مسلم اور بھی بہت سے لوگ دین میں شامل ہو چکے تھے۔ پھر غزوہ حنین ہوا اور اس کے بعد جب آپ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو کافروں کا ایک درخت تھا ذات انوات اسے کہتے تھے، کافر اسے بڑا بابرکت سمجھتے تھے، اپنے ہتھیار اس پر لٹکاتے اور اپنے کپڑے اس پر لٹکاتے، فتح کی جو امیدیں نا اس درخت کے ذریعے سے وہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ان کا ایک ذات انوات ہے یعنی بیری کا درخت ہے، ہمیں بھی کوئی ذات انوات دے دیجئے کہ جس کے گرد ہم بھی جمے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا تو یہ وہی مطالبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا کہ ہمیں بھی ایک معبود دے دو جیسا ان کا ایک معبود ہے۔ تو آپ دیکھیں وہاں تو بت تھا، یہاں درخت ہے، لیکن جب انسان کے نظریات وہ ہونا، کوئی امیدیں بت سے لگائے یا امیدیں درخت سے لگائے یا امیدیں کسی چھپڑی سے لگائے یا امیدیں وہ بچڑے سے لگا لے یا امیدیں کسی شخصیت سے ہی لگا لے، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ شرک ہیں، اور اسی کا سدباب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تھا۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ لوگ تو ہلاک ہونے والے ہیں جس دین میں ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، ان کا دین بھی جھوٹا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ جھوٹا ہے۔ کالا کہا غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا ابغیکم الہن، میں تمہیں ڈھونڈ کے دوں کوئی معبود، وہو فضلکم علی العالمین، اس اللہ نے تو تمہیں جہان والوں پر فضیلت دے دی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی نشانیاں دیکھ کر آئے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے سمندر ابھی پھٹا، سڑکیں بنا، لیکن تم اللہ کو نہ پا سکے کہ اللہ کے سوا میں تمہیں کوئی معبود دوں جس نے تمہیں اتنی فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دے دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، یستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی، یعنی اللہ کی نعمتوں کا احساس کرو اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے ان کو پورا کر دیا 10 کے ساتھ، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو آپ کے رب کی ملاقات کی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی فی قومی، میری قوم میں جانشینی کر، واصلح، اور اصلاح کر، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کی راہ کی پیروی نہ کرنا۔ اب صحرائے سینا میں چلے گئے اور اس وقت ان کو ایک لائحہ عمل، ایک دستور چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کوہ طور پہ آ جائیں اور دن کو روزہ رکھیں، رات کو شب بیداری کریں، تاکہ آپ کے اندر وہ وسعت پیدا ہو سکے کہ اللہ کا کلام آپ پر اترنے والا ہے۔ پھر 40 راتیں شبانہ روز محنت کی اور پیچھے اپنا جانشین ہارون علیہ السلام کو بنا کر آئے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آگے موسیٰ علیہ السلام ہماری مقررہ وقت کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، قالا، تو اس نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں دکھا مجھے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ کالا، کہا لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو تو عنقریب مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کے لیے، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاقا، پھر جب افاقہ ہوا، کالا، کہا سبحانک، پاک ہے تو، تبت الیک، میں نے توبہ کی تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں سب مومنوں میں سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے، اس میں اتنی لذت تھی کہ موسیٰ کے دل میں خواہش ہوئی کہ یا اللہ یہ پردے ہٹا دے، میں تجھے دیکھ لوں۔ تو ان آنکھوں سے، دنیاوی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے ان کے
دل شکنی نہیں کی، کہا اچھا پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ میری تجلی برداشت کر سکا، پہاڑ اتنا مضبوط، ہاں تو ہو سکتا ہے تو بھی مجھے دیکھ سکے، لیکن پہاڑ کیا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو کہا یا اللہ تو پاک ہے، آئندہ میں تیرے سے ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے ایک یہودی کو تھپڑ مارا، وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ وہ صحابی کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سارے لوگوں پر چن لیا، تو مجھے غصہ آ گیا کہ میرے نبی جو ہے ان کا مقام تو بڑا ہے، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی باتیں نہ کیا کرو، قیامت کے دن جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، تو میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ تو اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے پہلے ہی کھڑے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، کیونکہ وہ دنیا میں ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے۔ قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ علیہ السلام، انی اصطفیتک علی الناس، میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں پر، میری رسالاتی اپنے پیغامات کے ساتھ، و بکلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ تو پکڑ لے ما آتیتک جو میں تجھے دوں، وکن من الشاکرین اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ یعنی تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے اپنا کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا، رسول بنایا، یا کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو میری آیتوں کو جو میں تجھے دوں وہ پکڑ لے اور شکر گزاری کر۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ ڈالا اس کے لیے تختیوں میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا، ہر ایک چیز سے وہ نصیحت تھی اور تفسیر، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ انہیں قوت کے ساتھ پکڑ لو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ اور اپنی قوم کو بھی آپ حکم دیں، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا اسے اچھے انداز سے پکڑ لیں، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ عنقریب میں تمہیں دکھاؤں گا گھر فاسقوں کا۔ اب وہ الواح، جیسا کہ کل میں نے سورہ انعام کی جو آیتیں بتائی تھیں کہ وہ 9 جو احکامات تھے اور 10واں ہفتہ کا، یہ ان تختیوں پر لکھا تھا، کہا ان باتوں پر عمل کریں، اپنی قوم سے لکھیں کہ اچھے انداز سے ان باتوں پر عمل کریں، اور جب آپ صحرائے سینا سے شام کا علاقہ فتح کرنے جائیں گے تو راستے میں فاسقوں کے گھر دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نافرمانوں کا انجام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یا آپ شام میں جائیں، امالکا کے جو گھر ہے، فاسقوں کے گھر، آپ کو اللہ نے وہ فتح کے بعد وہ دے دیے ہیں، یعنی اللہ آپ کو فاسقوں کا گھر دکھائے گا، یہ ایک فتح کی خوشخبری بھی تھی۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، عنقریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اگر وہ ہر ایک نشانی بھی دیکھ لیں تو وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ اور اگر وہ بھلائی کی راہ دیکھیں گے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وہ اسے راستہ نہیں پکڑیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اور اگر وہ گمراہی سرکشی کی راہ دیکھیں گے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وہ اس کو راستہ پکڑ لیں گے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اس سے بے خبر تھے۔ اللہ ہمارے دلوں کو زنگ سے بچا لے، اللہ ہمارے دلوں کو جو ہے اس پہ قفل نہ لگا دے، ہمیں جو سیدھا رستہ ہے یا اللہ وہی اچھا لگے، اور جو گمراہی کی جتنی بھی شکلیں ہیں یا اللہ تو ہمیں اس سے دور کر دے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ولقاء الآخرہ اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم ان کے عمل برباد ہو گئے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو آخرت پر یقین ہی نہیں، وہ کوئی نیک عمل بھی کریں گے تو ظاہر آخرت کی نیت سے کیے ہی نہیں گے، اس لیے وہ عمل برباد ہو گئے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ اور پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات سے، عجلاً ایک بچڑا، جسد لہ خوار اس کا جسم تھا اور آواز تھی، الم یروا انہ لا یکلمہم کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ ان سے بات چیت نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا اور انہیں راستے کی رہنمائی بھی نہیں کرتا، اتخذوہ انہوں نے اسے بچڑے کو معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین اور وہ سب ظالم تھے۔ اب چونکہ موسیٰ بڑی جلالی طبیعت کے تھے، قوم بڑا ڈرتی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، جب موسیٰ گئے کوہ طور پہ 40 راتوں کے لیے، قوم نے کہا آپ پیچھے سے بچڑے کی پوجا کر ہی لو، اور ہارون علیہ السلام کو تو وہ کسی گنتی میں شمار ہی نہیں کرتے تھے، ان کی ایک نہ سنی انہوں نے، اور سامری نے سارے زیورات اکٹھے کیے
اور اس کا ایک بچڑا بنا دیا، اس کا منہ کھلا تھا اور اس کے اندر کچھ سونا بھر دیا، جب ہوا اندر جاتی تو وہ زیورات آپس میں بجتے، خواہ خواہ کی آوازیں نکلتی، کہتے یہی تمہارا معبود ہے، ہیں دیکھو یہ بولتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ سمجھنا ہے کہ خواہ خواہی کرتا ہے نا، کوئی بامانی بات تو وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں یعنی شرمندہ ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے، قالوا، تو انہوں نے کہا، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، البتہ اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہ بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب جب شرمندہ ہوئے تو پھر لگے معافیاں مانگنے کہ ہمارا یہ جو بچڑا کی پوجا والا جو جرم ہے یہ معاف ہو جائے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضب سے افسوس کرتے ہوئے، قال، کہا، بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی، کتنی بری تم نے میری جانشینی کی، من بعدی، میرے بعد، أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کی جلدی کی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں پھینک دیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِیهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَیہِ، اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ، تو ہارون علیہ السلام نے کہا، ہے میری ماں کے بیٹے، إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی، میری قوم نے مجھے کمزور جانا، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِی، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، فَلَا تُشْمِتْ بِیَ الْأَعْدَاءَ، تو مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کر، وَلَا تَجْعَلْنِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، اور مجھے ظالموں کی قوم کے ساتھ نہ ٹھہرا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو وہیں پہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ پیچھے قوم نے تو یہ حرکت کی ہے، بڑا غصہ آیا، افسوس آئے، تختیاں غصے سے پھینک دی، اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑا کہ کیسا جانشین میں نے تجھے بنایا، قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، اور یہ غصہ نبیوں کو آتا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شرک نبیوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ اور پھر اس وقت ہارون علیہ السلام نے کہا، بڑے نرم دل کے تھے، کہنے لگے کمزور نے، اے میری ماں کے بیٹے، شاید ماں کا لفظ بیچ میں آئے تو موسیٰ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے تو مجھے بڑا کمزور جانا اور مجھے قتل کی دھمکیاں تک دی، میں نے پوری کوشش کی، پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا کہ کوئی خانہ جنگی جو ہے وہ نہ لگ جائے، تو اب میرے ساتھ ایسا سلوک کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب اغفر لی ولی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فوراً ہی غصہ دور ہو گیا، اپنے لیے بھی بخشش کی معافی مانگی اور اپنے بھائی کے لیے کہ اگر ان سے شرک کو روکنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو یا اللہ معاف کر دے، اور یہ جو دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملا یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اور ہم دونوں سے جو تیرے حق کے اس میں تقصیر ہوئی ہے ہمیں معاف کر دے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم، آن قریب انہیں پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ذلت دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اسی طرح ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی بچڑے کی پوجا جنہوں نے کی انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر جھوٹے کو اللہ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، گاؤں ماتا کا تو پیشاب تک لوگ پی جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اسے اپنے نفع اور نقصان کا اختیار سونپ رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن آج ہم نے ایک اور ہی نعرہ بنا رکھا ہے، کہتے ہیں کر لو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ توبہ کرنے کے بعد غفور الرحیم ہے۔ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، من مرضی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب ٹھنڈا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو ان تختیوں کو پکڑ لیا، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ، اور اس کے نسخہ میں ہدایت و رحمت تھی، لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے
70 آدمی لمیقاتنا ہماری ملاقات کے لیے، فلما اخذتهم الرجفۃ پھر جب پکڑا ان کو زلزلے نے، قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب لو شئت اہلکتہم من قبل اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا، وإیایا اور مجھے بھی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں ساتھ اس کے جو کچھ بے وقوفوں نے ہم میں سے کیا، ان ہی الا فتنتک نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، تضل بہا من تشاء تو گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ جسے چاہتا ہے، وتہدی من تشاء اور تو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، انت ولینا تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا وارحمنا تو بخش دے ہمیں اور ہم پہ رحم کر، وانت خیر الغافرین اور تو سب سے بہتر بخشش کرنے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اٹھائیں، قوم کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دستور دیا ہے، قوم کہنے لگی ہمیں کیا پتا کہ آپ اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں یا نہیں، پھر اللہ سے جا کے کہا، اللہ نے کہا اچھا 70 آدمی چن کے ان میں سے لے آؤ، میں ان کے سامنے آپ سے ہم کلام ہو جاتا ہوں۔ اب چونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے 6 آدمی نکلے تو 12 6 72 بنتا ہے، 2 کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم رضاکارانہ طور پہ پیچھے رہ جاؤ، 70 لوگ میرے ساتھ چلیں، اور جو 2 پیچھے رہیں گے ان کو اتنا ثواب ہوگا جو جانے والوں کو، یعنی اللہ نے اتنی ان پر مہربانیاں کی کہ اس بات میں بھی ثواب رکھ دیا۔ اب جب اللہ ہم کلام ہوا اور پھر کہنے لگے اب ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ ہی بول رہے ہیں، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر زلزلہ آیا، ان کے اوپر عذاب آیا، یہ سب مارے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب قوم کو جا کے میں کیا منہ دکھاؤں گا، تو وہیں پہ ہمیں ہلاک کر سکتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ بھی کر دیا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں اچھائی، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ہم نے تیری طرف توبہ کی، قال تو اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء میرا عذاب میں تو اسے جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ عنقریب میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں اچھائی دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری رحمت ہی تو ہے جس پر دنیا چل رہی ہے، میں ہر ایک کو عذاب سے دوچار نہیں کر دیتا ہوں، اور لیکن یہ میری رحمت میرے متقین کے لیے خاص ہوگی، دنیا میں بھی ان کو رحمت ملے گی اور آخرت میں بھی رحمت ملے گی۔ الذین یتبعون الرسول النبی وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امیہ امی کی، الذی یجدونہ وہ جسے پاتے ہیں وہ مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف وہ انہیں معروف کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر اور وہ انہیں برائیوں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث اور ان پر گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اصرہم اور وہ ان سے ان کے بوجھ رکھتا ہے، والاغلال التی کانت علیہم اور وہ توق بھی ان سے رکھ دیتا ہے جو ان کے اوپر ہیں، فالذین آمنوا بہ تو وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس کے، وعزروہ اور انہوں نے اس کو قوت دی، ونصروہ اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن، اولئک ھم المفلحون یہ لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ نبی امی ہے، ان پڑھ ہے، اور ان پڑھ ہونا ہی آپ کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا وہ ادب کا ماسٹر پیس تمہیں کیسے دے سکتا ہے، وہ پوری دنیا کو ایک لائے امر اور دستور کیسے دے سکتا ہے، گویا اس کا رابطہ کس کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ، اور یہ ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی، اس لیے میرا نبی جو ہے وہ تمہیں معروف کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، وہ جو تمہارے اوپر سختیاں ڈال دی گئی تھی کہ جو تمہارے اوپر حرام ہو گیا تھا ہر کھر والا جانور، آؤ اس نبی کی بات مان لو، وہ سختیاں تمہارے اوپر سے آسان ہو جائیں گی، وہ توق جو تم نے خود اپنے گلوں میں پہن رکھے ہیں، وہ بناوٹی دین اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رکھا ہے، وہ اس نبی کی بات کو مان لو، وہ توق تمہاری گردنوں سے اتر جائیں گے۔ اور ان کے من گھڑت دین میں ایک یہ چیز بھی شامل تھی کہ جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی، پیریڈز میں ہوتی، وہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، اور بلکہ الگ گھر بنائے ہوئے تھے، وہاں
کہاں ان کو چھوڑ آتے تھے، اور آؤ اس دین میں آ جاؤ، بڑی آسانی ہے، صرف جماع جو ہے وہ جائز نہیں، باقی سب کچھ جو ہے وہ جائز ہے۔ تو میرا نبی تمہارے بوجھ دور کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہمارا نبی بوجھ دور کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہم نے بوجھ اپنے اوپر لاد دیے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جی، جہیز میں ساس کے جو ہے نا کانٹے تو لازمی ہونے چاہیے۔ اب مائیں بیچاریاں، لڑکیوں کی مائیں جو ہیں وہ سسرال والوں کے کپڑے، جوڑے، کانٹے، پتن کیا کچھ بناتی رہتی ہیں۔ نکاح ہوا، بارات گئی تو ڈولی کی روٹی جو ہے وہ لڑکی ساتھ لے کے جائے گی، بیچاروں کے پاس شاید کھانا بھی نہیں ہے۔ اگلے دن لڑکی کا ناشتہ بھی کہاں سے جاتا ہے، میکے سے ہی ناشتہ بھی چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر پھر جی وہ مکلاوا جو ہوتا ہے، اس میں بھی جتنے سسرالی آئیں گے سب کو کپڑے دے کے ہی بھیجنا ہے۔ یہ بوجھ نہیں تو اور کیا ہے، یہ خود سے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوا، کوئی بچہ ہو گیا تو پھر ماموں نے، نانیوں نے وہ سارا کچھ لے کے پھر تحفے ان کو جا کے دینے ہیں۔ ابھی جان نہیں چھوٹی ہے، ابھی جب کوئی فوتگی ہو جائے تو کہتے ہیں جی روٹی قرمہ دی بن دی ہے، نعوذ باللہ۔ جان چھوڑ دو ان ساری چیزوں کی، ان بیچارے بھائیوں کی یا ان ننہال والوں کی جانیں چھوڑ دو۔ بات یہ ہے کہ جب ہم توک ڈالیں گے نا گلے میں تو جتنے مرضی ڈال لو، لیکن اللہ کے دین کے، جو اللہ کا دین ہے، نبی کا دین، وہ تو بڑا آسان سا دین ہے، وہ تمہاری یہ توک اتارنے کے لیے آیا ہے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تمام کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ھو یحیی و یمیت، نہیں کوئی معبود مگر وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، پر پھر ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وہ جو نبی امی ہے، وہ جو یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا ہے، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ، تم اسی کی پیروی کر لو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے رسول ہیں اور قیامت تک کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ نبی پہلے خود اللہ کی باتوں پر ایمان لاتا ہے، عمل میں شامل کرتا ہے، اور پھر اپنی امت کو بتاتا ہے۔ وَمِن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، امت یہدون بالحق، ایک امت جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ، وَبِهِ یعدلون، اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں۔ یعنی سب ایک جیسے نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمیشہ ایک امت جو ہے وہ حق پر ہی رہی ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہوئی۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو کاٹ ڈالا 12 اولادیں، جماعتیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ مارو اپنا عصا پتھر پہ، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، کذالک کل اناس مشربہم، بے شک جان لیا ہر گروہ نے اپنا گھاٹ، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا، وانزلنا علیہم المن والسلوی، اور ہم نے اتارا ان پر من و سلوی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹے، صحرائے سینا میں من و سلویٰ اترا، ہاں اللہ نے اتنی نعمتیں کی، اب کھاؤ پیو اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب کہا گیا ان سے آباد ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کا لفظ کہنا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جانا دروازے سے سجدہ ریز ہو کر، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ، عن قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اسی صحرائے سینا میں کہا اٹھو جہاد کرو، اور شام کا علاقہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس بستی میں داخل ہونا، لیکن حطۃ کا لفظ کہنا کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دو، اور سجدہ ریز ہو کے داخل ہونا۔ فبدل الذین ظلموا منہم، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے، قولا بات کو، غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے وہ جو کہی گئی
کہی گئی تھی ان کے لیے. فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے بھیجا ان پر عذاب آسمان سے. بما کانوا یظلمون، بوجہ اس کے جو وہ ظلم کرتے تھے. اب جب ایک شہر فتح کر ہی لیا، ریحا بستی کو فتح کیا، تو اس بستی میں گھسٹتے گھسٹتے داخل ہوئے اور حتت ان کی بجائے ہینتا یعنی گندم کہتے ہوئے اس میں داخل ہوئے. نافرمانی کی تو پھر اللہ نے ان پر طاعون کا عذاب بھیج دیا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور سوال کیجئے ان سے اس بستی کے بارے میں وہ جو ایک سمندر کے کنارے تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ ہفتہ کے دن زیادتی کرتے تھے. اِسْتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں. یوم سبتہم، ان کے ہفتہ کے دن. شرعاً ظاہر. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ نہ آتی. کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا. بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. یعنی ان یہودیوں سے پوچھو ہفتہ والوں کا کیا حال ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ دور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان لوگوں کو پوری طرح سے اس واقعے کا علم تھا، اور یہ اللہ کی آزمائش تھی کہ ہفتہ کے دن چونکہ کوئی بھی کاروبار منع تھا تو مچھلیاں ہفتہ کے دن ہی زیادہ آتی، سمندر کے اوپر نظر آتی. یہ ماہی گیر تھے، پیشہ ہی مچھلیاں پکڑنا تھا، اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو وہ سمندروں کی تہہ میں جا کے چھپ جاتی. پھر انہوں نے سمندر کے ساتھ گڑیاں کھود لی، مچھلیاں خود نہیں پکڑی. جب پانی ان گڑیوں میں آتا مچھلیاں گڑیوں میں پھنس جاتی، پانی واپس چلا جاتا. یہ اگلے دن اس کو پکڑتے تو اللہ کے ہاں یہ چیز بھی بڑا جرم تھا ان کا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہنے لگی ایک جماعت، منہم ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو اس قوم کو اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے. أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، یا ان کو عذاب دینے والا ہے، عذابًا شدیدا، سخت عذاب. قالوا، تو انہوں نے کہا، معذرةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، عذر پیش کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. اب 3 گروہ ہو گئے. ایک تو مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، وہ عبادت کرتا تھا، ہاں لیکن تبلیغ بھی نہیں کرتا تھا، منع بھی نہیں کرتا تھا. لیکن ایک گروہ ایسا تھا جو تبلیغ بھی کرتا تھا، روکتا تھا کہ یہ کام نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. تو پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، کیوں ان کو روکتے ہو، کیوں تبلیغ کرتے ہو. تو وہ کہنے لگے اللہ کے ہاں ایک عذر تو پیش کر سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے روکا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی بازی آ جائے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے. أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے. دیکھیں تبلیغ کرنے والوں کو نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا برے عذاب کے ساتھ. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. یعنی صرف اللہ نے نجات ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں لکھی کہ جو تبلیغ کیا کرتے تھے، اور جو نہ تو نافرمانی کرتے تھے اور نہ ہی تبلیغ کرتے تھے ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ برے عذاب میں وہ بھی آئے تھے، اور بچے صرف وہی جو تبلیغ کرتے تھے، اور جو مچھلیاں پکڑتے تھے وہ بندر اور ذلیل بنا دیے گئے. اور اس میں وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود میں سفارش کرنے والے اور ان کو نہ ماننے والوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کچھ لوگوں نے کرا ڈالا. کسی کے حق میں جو ہے اوپر کا جہاز کا اوپر کا حصہ آیا، کسی کے حصے میں جہاز کا نیچے کا حصہ آیا. اب نیچے والے لوگوں کو پانی لینے کے لیے اوپر والے لوگوں کے پاس جانا پڑتا جس سے انہیں تکلیف ہوتی. تو نیچے والوں میں سے ایک نے کلہاڑی اٹھائی اور کہا میں جہاز کے نیچے ہی سوراخ کر لیتا ہوں تاکہ میں پانی نیچے سے ہی لے لیا کروں. اب اگر یہ اور اوپر والے اس کو نہ روکیں گے تو سارے ڈوب جائیں گے، اور اگر روکیں گے تو سارے ہی بچ جائیں گے. تو گویا تبلیغ جو ہے یہ ہر حال میں کرنی ہے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب وہ انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے. قُلْنَا، ہم نے کہا، لَهُمْ ان کے لیے، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جو بندر ذلیل. وَإِذْ رَبُّكَ، اور جب اعلان کیا آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، البتہ وہ ضرور بھیجے گا ان پر، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو برا عذاب پہنچائیں گے. إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب البتہ جلد عذاب کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
الرحیم، اور بے شک وہ البتہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ نوٹس اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. اور پھر ذلیل و رسوائی ہوئے یہ یہودی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یونانی کلدانی بادشاہوں کے باج گزار تھے اور مجوسیوں کو جو ہے وہ باج دیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، پھر مدینہ سے ان یہودیوں کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا. اور پھر 20ویں صدی کے اوائل میں ہٹلر نے ان کی نسلیں ختم کر دینے کی کوشش کی، اتنے یہودیوں کو مار دیا. پھر اسی صدی کے درمیان میں آ کے یہ امریکہ، فرانس، برطانیہ سے ان کی کوئی اسرائیل کی تھوڑی سی اسٹیٹ جو ہے یہ قائم ہو گئی. لیکن پھر کیا ہوگا، دجال کے ہی ساتھی بنیں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کو قتل کیا جائے گا. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو کاٹ دیا زمین میں کئی فرقے. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں کچھ صالحین ہیں. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں کچھ اس کے علاوہ ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے انہیں آزمایا اچھائیاں دے کر بھی اور دکھ دے کر بھی. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے جانشین. وَرِثُوا الْكِتَابَ، جو کتاب کے وارث ہوئے. يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، وہ لے لیتے ہیں اس دنیا کا سامان. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا. یہ وہی جملہ ہے نا، کہتے ہیں نا ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی. یہ من گھڑت اور جھوٹا دین جو تھا نا کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا، جو مرضی کریں، اس نے ان کو تباہ کر دیا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ، اور اگر ان کے پاس ساز و سامان اس جیسا اور آ جائے، يَأْخُذُوهُ، وہ اس کو بھی لے لیں گے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ، کہ نہیں پکڑا گیا تھا ان سے کتاب میں وعدہ. اللہ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ نہ وہ کہیں گے اللہ پر مگر حق ہی. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا جو اس میں ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور گھر آخرت کا بہتر ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے. یعنی پھر انہوں نے فتوے بھی بیچے، کتاب اللہ میں تورات میں تحریف کی، صرف اسی وجہ سے کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا، اور غیر امیوں کا مال اپنے اوپر حلال کر لیا. غلط فتویٰ دے کر پیسے بٹورتے تھے، اگر دوبارہ بھی کوئی فتویٰ لینے آ جاتا پھر پیسے لے لیتے. حالانکہ کتاب میں یہ باتیں نہیں لکھی تھی، کتاب میں تو لکھا تھا حق بات ہی کریں گے اور حق ہی کہیں گے. والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا. انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر. كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ سائبان تھا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو جو دیا ہم نے تمہیں قوت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یعنی اس تورات پر بھی ایمان لینے کے لیے، وہ وعدہ لینے کے لیے کوہ طور ان کے سروں پہ کھڑا کرنا پڑا. یعنی ایسی بدعہد قوم تھی. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب پکڑا آپ کے رب نے بنی آدم سے. من ظہورہم، ان کی پشتوں سے. ذریتہم، ان کی اولاد کو. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ کیا انہیں ان کے نفسوں پر. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بَلَىٰ، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ، گواہی دی ہم نے ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگ جاؤ قیامت کے دن. انا کنا عن ھذا غافلین، بے شک ہم اس سے غافل تھے. یہ وہی عہد ہے جو ہر روح سے اکیلے اکیلے اللہ تعالیٰ نے پوچھا. الست بربکم، تو ان روحوں نے، میری اور آپ کی سب روحوں نے، اگلی پچھلی سب نے کیا کہا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیری ہی ہم صرف عبادت کریں گے. لیکن جب دنیا میں آ گئے تو اپنا یہ عہد جو ہے یہ بھلا دیا. ایک دہریہ قسم کا آدمی کہنے لگا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے کوئی ایسا عہد کیا تھا، تو مجھے آپ اس اللہ کی بات کیوں بتاتے ہیں،
مجھے تو کچھ یاد نہیں. تو بات یہ ہے ماں کے پیٹ میں رہنا بھی ہمیں یاد نہیں ہے, ماں سے پیدا ہونا بھی تو ہمیں یاد نہیں. ماں کی مہربانیوں سے لوگوں سے سنا کے ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ ماں ہے. ماں کو تو ماں سمجھتے ہو, وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. پھر اللہ نے کتابیں بھی بھیجی ہیں, رسول بھی دیے ہیں, سنا کے تمہیں پتہ نہیں چلا. اللہ کی کائنات بھی دیکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی کھا رہے ہو, پھر بھی تمہیں اس رب کا احسانات جو ہیں وہ تمہیں یاد نہیں, اور کہتے ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا. او تقولوا, یا تم کہنے لگ جاؤ, انما اشرک آباؤنا, بے شک شرک کیا ہمارے باپ دادا نے, من قبل, اس سے پہلے, وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ, اور ہم تو اولاد تھے اس کے بعد. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ, تو کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں اس وجہ سے جو جھوٹوں نے کیا تھا. یعنی تم یہ بھی نہ کہہ سکو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا, ہم تو اولادیں تھے, ہمیں کیا پتا سچ کیا تھا جھوٹ کیا تھا. ہم نے اس عہد کی یاد دہانی کے لیے رسول بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی, تاکہ کوئی بندہ یہ عذر بھی اللہ کے آگے نہ کر سکے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور شاید کہ وہ لوٹ آئیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي, اور پڑھیے ان پر خبر اس آدمی کی, آتَيْنَاهُ آیاتنا, جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, تو وہ ان آیات میں سے گزر گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ اللہ شخصیات کے نام نہیں لیتا, صرف اللہ گناہ بتاتا ہے, کردار بتاتا ہے کہ مومنو تمہارے کردار درست ہونے چاہیے. یہ وہ شخص تھا جسے آیات کا علم تھا, یعنی اللہ کا بندہ تھا یہ, اور مستجاب الدعوات تھا, مومن تھا. لیکن ایک دفعہ جب اس سے غلطی ہوئی, کسی نے بہت سا لالچ دیا, کسی نے ناجائز بد دعا کے لیے کہا, تو اس متقی بندے نے آیات کو بھلا دیا اور ناجائز کام جو ہے وہ کر لیا, صرف پیسے کے لالچ میں. جب اس نے ایک دفعہ ایسا کیا, شیطان اس کے ایسے پیچھے لگا, شیطان کا بندہ بن گیا کہ پھر وہ سرکشیوں میں ہی آگے بڑھتا چلا گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کے ذریعے سے بلند کر سکتے تھے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ زمین کی طرف لگ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, تو ایسے شخص کی مثال کتے کی مانند ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ, اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی وہ ہانپتا ہے. أَوْ تَتْرُكْهُ, اور حملہ نہ کرے, يَلْهَث, تو وہ ہانپتا ہے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, یہ مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ, قصے بیان کر دیجئے. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, شاید کہ وہ سوچ بچار کریں. یعنی اس نے یہ نہ سوچا, اللہ کی آیات کو بیچ دیا, جبکہ اللہ اسے انہی آیات کے زیر بلند کر سکتا تھا. یہ دنیا کا کتا ہے, کیونکہ اسے دنیا کے حرص اور لالچ نے جو ہے اس حد تک پہنچایا. اور آپ یہ دیکھیں, ہر وہ بندہ جو آیات کو جھٹلا دے, اللہ کے نزدیک وہ دنیا کا ہی کتا ہے. کتے کی مثال اللہ نے اس لیے دی کہ اس کی دو حالتیں ہیں, اختیاری اور اضطراری. وہ ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے. اتنا لالچ ہے کتے کو, اگر پتھر بھی پھینکو اسے بھی سونگے گا کہ کسی نے کوئی ہڈی تو نہیں پھینک دی. اس کا پیٹ بھرا بھی ہونا, مردار بھی مل جائے تو کسی دوسرے کتے کو بھی شریک, لالچ اتنا دوسرے کتے کو بھی شریک نہیں ہونے دیتا. یہ جو اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں اور دنیا کے مال کی طرف جاتے ہیں, یہ اس کتے کی طرح لالچی ہیں. مثلاً القوم الذین کذبوا بآیاتنا, بری ہے مثال قوم ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. وانفسہم کانوا یظلمون, اور اپنے نفسوں پر وہ ظلم کرتے ہیں. من یہد اللہ فہو المہتدی, جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل, اور جسے گمراہ کر دے, فاولئک ھم الخاسرون, یہ لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور البتہ بے شک ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے جن و انس کی اکثریت کو. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے ایسے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے ہی نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی ایسی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ان کے ساتھ. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, اور ان کے ایسے کان ہیں وہ سنتے نہیں ان سے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ, یہ لوگ مانند جانوروں کے ہیں. بل
بل ہم ازل، بلکہ زیادہ گمراہ ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ یعنی اللہ نے رزلٹ بتا دیا کہ ان کی اکثریت جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھتے نہیں، اللہ کی آیات کو دیکھتے نہیں، کانوں سے سنتے نہیں اور دلوں سے سمجھتے نہیں ہے۔ یہ تو جانوروں کی مانند ہے، نہیں جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، اس لیے کہ جانوروں کو تو اللہ نے عقل نہیں دی، انہیں تو اللہ نے عقل بھی دی ہے، اس وجہ سے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے واسطے سے اس سے دعا مانگا کرو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عن قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ پیچھے تھا نا اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یہ قرآن میں پہلا وسیلہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تک پہنچنے کا، دعاؤں کو اوپر پہنچانے کا پہلا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا، اور یعنی روز پڑھے گا ان کو، ٹھیک ہے، یاد بھی کرے گا، وہ داخل جنت ہوگا۔ اور یہ کام سے کام 99 ہیں، زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں، اللہ کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اور اللہ کے ناموں میں الحاد نہ کرو، یہ نہ کہو کہ اللہ کر سکتا ہے تو کوئی دوسری، یعنی اللہ عالم الغیب ہے تو کوئی دوسرا بھی ہے، یہ الحاد کی شکلیں مت اختیار کرو۔ اور ایسی باتیں بھی نہ کرو کہ اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے تو کیا وہ جادو بھی جانتا ہے؟ نعوذ باللہ، کیسی باتیں کرتے ہو؟ یعنی کیا اللہ ظلم بھی کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس سے بھی کوئی نام نہ دو، اللہ کو ڈاکٹر نہ کہو، ٹھیک ہے، اللہ کو حکیم نہ کہو، جو اللہ نے اپنے نام خود سے رکھے ہیں نا وہی، جیسے ہمارے ہاں بھی اکثر کہتے ہیں نا اللہ میاں، تو میاں کیا ہے جی؟ میاں اللہ کا کوئی نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بولا کرو، اللہ رب العزت جو ہے یہ بولا کرو۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک امت ہے جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں، یعنی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرقے کی نشاندہی کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ فرقہ ہوگا جو اس دین پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی ہمیں پھر دیکھنا ہے سلف کا منہج جو ہے یہ کیا ہے، قرآن و حدیث کو سلف کے منہج پر ہم نے سیکھنا ہے تو ہی اس ناجی گروہ میں شامل ہوں گے۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات اور بھی کہی، آپ نے فرمایا کہ تم پہلی امتوں کی راہ پر چلو گے، اگر وہ ایک بالشت بڑے تھے تم ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں گھسے تھے تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یہود و نصارہ ہیں، یعنی ہم ان کی راہ پر؟ تو آپ نے فرمایا وہ نہیں تو پھر اور کون؟ اور میں جب یہ دیکھتی ہوں نا، کرسمس ٹری وہ سجاتے ہیں نا عیسائی، کرسمس ٹری وہ لائٹیں لگا کے، آج مسلمانوں کو دیکھو میلاد پہ ٹری، وہی کرو گے تم جو پہلی قوموں نے کیا۔ تو مجھے پھر یہ حدیث جو ہے یہ یاد آتی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں حق دین پر ہی قائم رکھنا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، عن قریب ہم ان کو درجہ بدرجہ لیں گے جہاں سے وہ جانتے نہیں ہے۔ درجہ بدرجہ کیا؟ پہلے تو تنبیہات دیں گے، شاید یہ لوگ میری آیات پر ایمان لے آئیں، جب ایسا نہیں کریں گے تو خوشحالی دے دیں گے۔ اب خوشحالی میں کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ پھر درجہ بدرجہ گناہوں میں بڑھ کے اس حد پہ آ جائیں گے جب گناہوں کا ڈول بھر جائے گا، اور اللہ اسی وقت ان کو عذاب سے دوچار کر دے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، اِنَّ کَیدِی مَتِین، میری چال میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈھیل اللہ ان پہ بڑا راضی ہے، اللہ انہیں اس حد تک لے جا رہا ہے۔ اولم یتفکروا، کیا نہیں انہوں نے سوچ بچار کی، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا کھلا۔ نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین کہہ رہے ہیں، جو ہی لا الہ الا اللہ کہا تو مجنون کہنا شروع کر دیا۔ عقل کرو، بھلا صادق اور اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، بھلا کسی مجنون کے پاس کوئی امانتیں رکھواتا ہے؟ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا نہیں انہوں نے دیکھا
زمین اور آسمان کی بادشاہت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی، وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور قریب ہے کہ ان کی اجل قریب آ چکی ہو، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر کس کی بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی موت کے وقت جب سب پردے ہٹ جائیں گے تو اس وقت ایمان لائیں گے، اس وقت تو ایمان لانا قبول ہی نہ ہوگا۔ میں یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، فَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اپنی ہی سرکشیوں میں حیران پھرتے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، اس کا وقت کب ہوگا؟ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انما علمھا عند ربی، بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو اس کے وقت پر مگر وہی، ثقلت فی السماوات والارض، بڑی بھاری گھڑی ہوگی آسمانوں میں اور زمین میں، لا تأتیکم الا بغتہ، نہ آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کی ٹومے لگے ہوئے ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انما علمھا عند اللہ، بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی بار بار آپ سے پوچھنا قیامت کب آئے گی، یہ علم اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا تو وہ کیا بتائے کہ قیامت کب آئے گی؟ ہاں آثار اس کے بتا دیے کہ شدید زلزلہ آئے گا اور اچانک آئے گی، کہ دو شخص اپنے درمیان کپڑا پھیلائے بیٹھے ہوں گے، خرید و فروخت سے فارغ نہ ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، ایک شخص اپنی اونٹ کا دودھ دھو کے جا رہا ہوگا، پی نہ سکے گا کہ قیامت آ جائے گی، ایک شخص اپنا حوض اس کی لپائی کر رہا ہوگا، اپنے جانوروں کو اونٹوں کو پانی نہ پلا سکے گا کہ قیامت آ جائے گی، اور ایک شخص نوالا اٹھا کے منہ تک نہ لے جا سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں کثرت سے بھلائیاں جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی دکھ نہ پہنچتا، ان انا الا نذیر، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یعنی اے میرے محبوب آپ ان کو بتائیں کہ میں نبی ہو کر اور سب سے افضل پیغمبر ہو کر اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں اگر اللہ چاہے جو نفع دینا وہ مجھے ملتا ہے، جو نقصان اللہ مجھے دینا چاہتا ہے وہ نقصان بھی، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو پھر میں پہلے سے ہی اپنا جو ہے وہ بچاؤ کر لیتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میرے دندان مبارک بھی احد میں شہید نہ ہوتے، میری پیاری بیوی عائشہ پر بھی جو ہے وہ تہمت نہ لگتی، اگر میں غیب جانتا ہوتا، مہینہ بھر آپ پریشان رہے جب سیدہ عائشہ پر تہمت لگ گئی، تو بات یہ ہے میں تو فقط نذیر ہوں اور بشیر ہوں۔ جب اللہ کا رسول غیب نہیں جانتا اور اپنے نفع کا اختیار اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تو کوئی اور رکھ سکتا ہے؟ پھر یہ جتنے بھی غیب دانی کے دعوے ہیں کہ ہم پہ کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، اور لکیروں سے، ہاتھوں کی لکیروں سے غیب کی خبریں معلوم کرنا، رمل اور جفار سے، یہ سب جھوٹ ہے اور سب یہ لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور اس سے اس کا جوڑا بیوی بنا دی، لیسکن الیہا، کہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، فلما تغشاها، پھر جب اس مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفا، تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا، فمرت بہ، وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی تھی، فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اپنے رب کو پکارا، لئن آتیتنا صالحا، البتہ اگر تو ہمیں صالح بچہ عطا کرے گا، درست بچہ، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے تو آدم علیہ السلام کی بات ہوئی اور اس کے بعد سارے انسانوں کی بات ہوئی کہ جب کوئی انسان کسی عورت کو شادی کے بعد ڈھانپتا ہے، حمل ہوتا ہے،
ہلکی پھلکی ہوتی ہے، جب بھاری ہو جاتی ہے پھر اللہ سے دعائیں. اور یہ کافروں کا عقیدہ تھا کہ اس وقت وہ خالص اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں درست بچہ دے دے، ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے. لیکن آج کا مسلمان تو اولاد بھی غیروں سے مانگتا ہے اور دن بھر پکارتا بھی انہی کو ہے. فلما آتاہما، پھر جب دے دیا ان دونوں کو صالحا درست بچہ، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو کر ڈالا ان دونوں نے شریک اس میں جو ان دونوں کو دیا تھا. فتعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. پھر ان مشرکوں کی حالت یہ تھی جب بچہ پیدا ہو جاتا، ویسے تو مانگتے اللہ سے تھے کہ سالے بچہ دے، پیدا ہو گیا تو نام رکھ دیا عبد العزیٰ، عزیٰ کا بندہ، عبد مناف، مناف کا بندہ، عبد الشمس، سورج کا بندہ. اور ہمارے ہاں بھی ایسے نام رکھے جاتے ہیں، پیراں دیتا، غوث بخش، کہ غوث نے دیا ہے، اس نے بخشا ہے. نعوذ باللہ، یہ دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اور منسوب ہم جو ہے اولادوں کو کس سے کر دیتے ہیں؟ غیروں کے ساتھ. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شریک ٹھہرا دیتے ہیں جو وہ نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی؟ وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، ان سے جا جا کے مانگتے ہو اولادیں بھی اور باقی چیزیں بھی، حالانکہ وہ مخلوق ہیں. تو پھر کون کون مخلوق ہے؟ نبی بھی مخلوق ہے، ولی بھی مخلوق ہے، علی بھی مخلوق ہے، پتھر، درخت، حجر، شجر سب مخلوق ہیں. تو پھر مانگنا کس سے ہے؟ خالق سے مانگنا ہے. ولا یستطیعون لهم نصرا، وہ طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے مدد کی. ولا انفسهم ینصرون، وہ اپنی جانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے. ان سے مانگتے ہو جو تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، وہ تو اپنے نفسوں کی مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم بلاؤ ان کو ہدایت کی طرف، لا يتبعوکم، وہ تمہاری پیروی نہیں کرتے. سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، کیا تم ان کو بلاؤ، امن تم صامتون، یا تم خاموش رہو. یہاں پر بتوں کا ذکر ہے، پتھر کے بتوں کا، کہ تم اگر ان کو بلاؤ، ویسے تو کہتے ہو کہ یہ ہماری سن لیتے ہیں، جبکہ بلاؤ تو وہ سنتے نہیں ہیں. تم خاموش رہو یا بلاؤ، انہیں کیا پتا کہ تم کیا کرے، وہ تو پتھر کے بت ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. انڈر لائن کر دیں اس آیت کو، گھر جا کے روز اس کو پڑھیں. فدعوہم، پھر ان کو پکارو. فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہاری بات. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. یہاں کون سے؟ یہ وہ ولی ہیں جو اپنی قبروں میں جا چکے ہیں اور ان کو جا جا کے پکارا جا رہا ہے. اللہ نے کہا یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. جب تم ان کو جا کے پکارتے ہو، اندر سے کوئی جواب آتا ہے؟ وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں اگر تم سچے ہو. مجھے ایک عورت کہنے لگی یہ میرے جو بچے ہیں نا، یہ پاک پتن شریف والوں نے دیے ہیں. میں نے کہا ہیں وہ کیسے؟ کیا آپ نے ان کا زمانہ پایا ہے؟ کہتے نہیں ان کی دعا سے ملے ہیں. تو میں نے کہا کیا آپ کی دعا انہوں نے سن لی تھی؟ تو میں نے کہا وہ تو فوت ہو چکے ہیں. تو کہتی ہے نہیں سن لیتے ہیں انہی کی دعا سے یہ بچے مجھے ملے. یہ شرک، یہ وہی شکلیں ہیں. اللہ نے کہا سن لیتے ہیں. جواب آیا کبھی اندر قبر سے؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو نا، اگر سن سکتے ہیں تو جواب نہیں دے سکتے؟ یا اجابت، کیا ان کے اختیار میں ہے کچھ چیز دینا؟ اللہم ارجل یمشون بہا، یا ان کے پاؤں ہیں وہ چلتے ہیں ان کے ساتھ. ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں وہ ان سے پکڑتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتے ہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے ہیں. قل ادعوا شرکاءکم، آپ فرما دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو. ثم کیدونی، پھر میرے خلاف مکر کرو. فلا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو. پھر بت کی طرف معاملہ آ گیا. عبادت کی الگ ہو گئی، یہ بت کی. جب بت بناتے تھے نا تو آنکھیں، ناک، کان سب کچھ اتنا خوبصورت، لیکن کان تو ہیں، پاؤں تو ہے، ہاتھ تو ہے، لیکن پکڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. جب ایسی بات کہی تو پھر لگے ڈرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہو، تمہیں یہ اور یہ ہو جائے گا. اللہ نے کہا ان سے بولو کر کے دکھا دیں. اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی،
ولی کو انڈر لائن کریں جی، میرا ولی، میرا دوست، میرا کارساز وہ ذات اللہ ہے جس نے ایک کتاب کو نازل کیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ صالحین کو ہی دوست بناتا ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور وہ اپنے نفسوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ زندہ شخصیات ہوں یا یہ پتھر کے بت ہوں، یہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تو بلائیں ان کو ہدایت کی طرف، لا یسمعوا، وہ تو سنتے بھی نہیں، وتراہم ینظرون الیک، اور تو دیکھتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں تیری طرف، وہم لا یبصرون، اور وہ دیکھتے نہیں۔ اور عموماً جو بت بنائے جاتے ہیں نا، ان کی آنکھیں اتنی پھٹی پھٹی آنکھیں بنائی جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھتے نہیں ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف، معافی کو لازم پکڑ لیجئے اور معروف کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بات بس بتا دو، کوئی مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ہاں، لیکن آگے سے کوئی لڑائی کرے تو ہمارا کام بحث کرنا نہیں ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کوئی وسوسہ آئے تجھے شیطان سے کوئی وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگ، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی ایک دائی کو معافی کو لازمی پکڑنا چاہیے، معروف باتوں کا حکم دینا چاہیے، بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے، لیکن اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے نا کہ اس کو جواب دو، اس کو لڑو اس کے ساتھ، اس نے ایسی بات کیوں کہی، ہاں، تو اس وقت اس کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، کیونکہ دائی کا کام لوگوں سے لڑنا نہیں ہوتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں پہنچتا ہے کوئی وسوسہ شیطان سے، تذکروا، تو انہیں یاد آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اس وقت وہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی ظاہر انسان ہے، کبھی غصہ آ جائے یا شیطان کی اس میں آ جائے، مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں پہ برس پڑھوں تو ظاہر آپ سارے بھاگ جاؤ گے، تو شیطان تو چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات آپ لوگوں کے ساتھ کر دوں تاکہ یہ سلسلہ یہیں پہ ٹھپ ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو فوراً یاد آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں، اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ خدمت تو ہم سے لے لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا اعلیٰ اخلاق اللہ نے اسی لیے دیا تھا کہ لوگ آپ کے گرد جم جائیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی ان کو کھینچتے ہیں سرکشیوں میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کمی نہیں کرتے، یعنی ایک دفعہ جو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے پھر شیطان انہیں واپس نہیں آنے دیتا، وہ سرکشیوں میں اور دھکیلتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا، تو وہ کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، کیوں نہیں تو اس کو خود سے لے آیا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، بے شک میں پیروی کرتا ہوں جو وحی کیا گیا ہے میری طرف میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت و رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یعنی کبھی وہی لیٹ ہو جاتی تو کافر آ کے کہتے کافی عرصہ ہو گیا وہی نہیں آئی، آپ خود سے لکھ دیں، مثلاً طنز تھا کہ آپ اسے خود سے لکھ رہے ہیں، یا معجزہ نہیں آتا تو کہتی اچھا وہ معجزہ لائیں، کافی عرصہ ہو گیا کوئی آپ نے معجزہ نہیں دکھایا، آپ ان سے کہہ دو میں آیت دینے کے لیے نہیں آیا، یا میں معجزہ دکھانے کے لیے نہیں، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہے قرآن کے ادب، اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو غور سے سننا ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی کو اختیار کرو، پھر امید کی جا سکتی ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ کفار مکہ نے پابندیاں لگا رکھی تھیں کہ اس قرآن کو کوئی نہیں سنے گا، اور مسلمانوں پر پابندی لگا رکھی تھی کہ اسے نماز میں اونچا مت پڑھو، کیونکہ قرآن سنتے ہی ہمارے بیوی بچے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی پابندی تھی جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں شور و غل کرو، اور تاکہ لوگوں تک اس کی آواز جو ہے وہ نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا سن تو لو،
ہو سکتا ہے سن لو تو اس کا تاثیر جو ہے وہ تمہارے دل میں ہی اتر جائے۔ اور ایک دفعہ ایک عورت نے مجھ سے بڑا انتقام لیا، اسے شاید میری کوئی بات پسند نہ آئی ہوگی، جو ہی قرآن لگا اس نے جا کے موٹر چلا دی، اتنی اونچی آواز اس کی کہ قرآن کی آواز سنائی ہی نہ دے۔ اسی زمرے میں یہ باتیں آتی ہیں کہ قرآن جب پڑھا جائے تو کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہونا چاہیے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے، وَدُونَ الْجَهْرِ، اور آہستہ آہستہ ظاہر کیے بغیر، مِنَ الْقَوْلِ، بات سے، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں سے نہ ہو جاؤ، یعنی اپنے دل میں عاجزی سے، بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ صبح و شام کی نمازیں بھی ذکر ہو سکتی ہیں، یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے ہمیں غفلت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، بے شک وہ جو فرشتے ہیں آپ کے رب کے پاس، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، ویسبحونہ، اور فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَہُ یسجدون، اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے، نماز کی طرح ہو تو زیادہ افضل ہے، لیکن جہاں جہاں بیٹھے ہوں سر جھکا پر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کا حق ہیں۔ فاتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے معاملات میں اصلاح کر لو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ جنگ بدر میں جب مسلمان غالب آگے تو کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگوں نے ان بھاگتے ہوئے کافروں کا تعاقب کیا، کچھ نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک تیسرا گروہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حصار کیے ہوئے تھا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ جس نے مال غنیمت لوٹا نا، جس فریق نے، انہوں نے کہا اس پہ ہمارا ہی حق ہے۔ وہ جنہوں نے کافروں کا تعاقب کیا وہ کہنے لگا ہمارا بھی تو اس میں حق ہے، اگر ہم تعاقب نہ کرتے، کافر دوبارہ آ جاتے تو جو فتح ہے وہ شکست میں بدل سکتی تھی۔ اور تیسرا گروہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصار کیا ہوا تھا، کہنے لگے ہم آپ کی ذات کو بچا رہے تھے، آپ کی ذات نہ رہتی تو پھر بھی جو تھا میدان کا جو ہے منظر وہ کچھ اور ہو سکتا تھا۔ اللہ نے کہا کسی کا بھی حق نہیں ہے مال غنیمت، مال غنیمت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ آپس میں لڑو نہیں، آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی تم نے کرنی ہے، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ جنگ بدر میں اللہ کی مدد فرشتے آئے تھے نا، اس لیے اللہ نے کہا یہ تو میری نعمتوں کی وجہ سے تمہیں فتح ملی ہے، اس لیے کسی کا بھی اس پر حق نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اس کی آیات، زادتہم ایمانا، تو وہ انہیں ایمان میں زیادہ کر دیتی ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کہا تم ایمان لا چکے ہو، اللہ کے راستے میں لڑ چکے ہو، مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی آیات آ جائیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور ان آیات سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس لیے آپس میں مت لڑو، یہ کرنے کے کام ہے یہ کرو۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش ہے اور باعزت روزی ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک فریق مومنوں میں سے البتہ ناپسند کرنے والا ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آگے، کافروں کو چین نہیں آیا، کافروں نے جو مسلمانوں کی جائیدادیں تھیں نا مکہ میں، کہا ان سب کو بیچا، وہ سارا جو مال تھا نا، کہا کہ اس کو جو ہے تجارت پہ قافلہ گیا، ابو سفیان کے ساتھ 40-50 آدمی، کہ جو نفع کمایا جائے گا تجارت سے، اس نفع سے مسلمانوں کو روکا جائے گا، ان کے خلاف جنگ کی جائے گی، اور جو اصل زر ہے وہ لوگوں کو واپس کیا جائے گا۔ ایک تو وہ جائیدادیں بھی کن کی تھیں؟ مسلمانوں کی تھیں، اور اسی کا نفع مسلمانوں کے خلاف بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسیسہ جاسوس کو بھیجا کہ جا کے ابو سفیان کا جو قافلہ ہے نا اس کا پتہ لے کر آؤ۔ بسیسہ نے آ کے بتایا، آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو وہ قافلہ چاہیے، ابو سفیان کا قافلہ چاہیے۔ سیدنا انس کہتے ہیں اس وقت جتنے لوگ قریب موجود تھے جن کے پاس سواریاں تھیں وہ آپ کے ساتھ چل پڑے، اور یہ 313 تھے، اور چونکہ لڑنے کے لیے تو گئے نہیں تھے اور قافلے کے لیے ہی گئے تھے کہ قافلے کو لوٹیں گے، کیونکہ مال ہی مسلمانوں کا اپنا تھا۔ جو لوگ دور سے اپنی سواریاں لانے کے لیے کہا کہ ہم لے کر ہیں، آپ نے کہا نہیں نہیں ہم چلتے ہیں، گویا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر سے حق کے لیے نکال لیا۔ یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ، بعد اس کے جب کہ واضح ہو گیا تھا، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے جا کے کیا ہوا؟ ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان قافلے کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے ایک تیز رفتار آدمی مکہ بھیجا، ابو جہل کو بتایا، ابو جہل اپنا 1000 کا لشکر لے کے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے بدر تک آ گیا۔ ابو سفیان نے بھی رستہ بدلا اور بالکل محفوظ وہ مکہ میں پہنچ گیا۔ اب ابو جہل سے لوگوں نے کہا کہ قافلہ تو مکہ واپس پہنچ گیا ہے، تم واپس چلو، لیکن ابو جہل نے کہا جنگ کیے بغیر تو ہم واپس نہیں چلیں گے۔ ادھر یہ 313 جو ہے، اللہ بھی چاہتا تھا جنگ ہو، اب کفر کے زور کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا تھا، تو مومنین کہنے لگے ہم تو قافلے کے لیے آئے تھے، ہاں یہ تو آگے جنگ لڑنی پڑی، نہ ہتھے ہیں نہ تلواریں ہیں، تھوڑی سی ہیں، تو تم موت کو دیکھ کے تم ڈر گئے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ دیتا تھا تمہیں اللہ تعالیٰ، اِحْدَى طَائِفَتَيْنِ، 2 جماعتوں میں سے ایک کا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے ہے، وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، کہ بغیر ہتھیار کے ہو، تَكُونُ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ہو، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور ارادہ کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے، بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کو کاٹ ڈالے۔ اب دونوں میں سے اللہ کا وعدہ تھا، یا ابو سفیان کا قافلہ یا اس جو جنگ کے لیے آ گئے تھے کافر، ان سے جنگ۔ اب مسلمان کیا چاہتے تھے کہ قافلہ ہی لوٹ لیا جائے، کیونکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، جبکہ اللہ اور اس کا رسول کیا چاہتا تھا، یہ جنگ ایک دفعہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کفر کا زور جو ہے وہ توڑ دے۔ لیکن صحابہ میں بھی 2 طرح کے فریق ہو گئے، کچھ جنگ نہیں چاہتے تھے، کچھ جنگ چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ لیا۔ ابو بکر نے بات کرنی چاہی تو آپ نے منہ پھیر لیا، حضرت عمر نے بات کرنی چاہی تو آپ نے اعراض کر لیا۔ سیدنا سعد بن عبادہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مراد ہم ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں سمندروں میں کود جانے کا حکم دیں گے ہم سمندروں میں کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں برق الغماد تک گھوڑے دوڑا دوڑا کے ہلاک کر دینے کا حکم دیں گے ہم ایسا بھی کریں گے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا جا تو اور تیرا رب لڑ، ہم لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چمک گیا۔ لیحق الحق، تاکہ وہ حق کو ثابت کر دے، ویبطل الباطل، اور باطل کو جھوٹا کر دے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ کہ مجرم ناپسند کریں۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد سن لی، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں مدد کروں گا تمہاری ساتھ 1000 فرشتوں کے جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، یہ 313 ہیں، نہتے ہیں، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، اور اسلحہ سے لے کو تو لڑنے ہی آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، آہوزاری کرتے رہے، اور پھر جب آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے تو آپ خوش تھے۔ آپ نے کہا یہ ہے جبریل
یمین، اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں کیا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری ہی، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ تمہارے دل۔ وما النصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد کرنا مگر اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور یہ جو فرشتوں کا اترنا ہے، یہ تو محض خوشخبری کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سنایا اس بات کو، کیونکہ انسان تعداد پہ بھروسہ کرتا ہے، ورنہ فرشتوں کی بھی فرشتوں کو بھی کس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہی۔ اذ یغشیکم النعاس، جب ڈھانپ لیتی تھی تمہیں ایک اونگ، امنتن، جی امن تھا، منہ اس کی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس نے اتارا تم پر آسمان سے ماءً پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تمہیں اس سے پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور وہ لے جائے تم سے شیطان کی پلیدگی، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مربوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ثابت کرے ساتھ اس کے قدموں کو۔ کافر آئے، سب سے پہلے انہوں نے ایک پکی زمین پہ قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے حصے میں اوپر کی ریتلی زمین آئی، وہاں پاؤں بھی جمے ہوئے نہیں تھے، ریت پہ تو چلنا مشکل ہوتا ہے، لڑنا کیسے جو ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے پاس، کافروں کے پاس پانی بھی تھا، اور یہاں مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ شیطان بھی وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم کیسے اللہ کی راہ میں لڑنے آئے ہو، تمہارے تو پاؤں بھی جمے ہوئے نہیں، پانی پینے کو تمہارے پاس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش نازل کی، جس سے ریت جو ہے وہ دب گئی، صحابہ نے حوض بنائے، پانی جو ہے وہ محفوظ کر لیا، نہائے دھوئے پیا، اور پانی جب بہہ کے کافروں کی طرف گیا تو وہاں کیچڑ ہو گیا، وہ مٹی پکی زمین تھی، وہاں کیچڑ ہو گیا، ان کے پاؤں جو ہے وہ ڈگمگا گئے۔ پھر ریت کا طوفان اللہ نے کافروں کی آنکھوں کی طرف اڑا دیا، اور اللہ نے ان کو کمزور کر دیا، اور شیطانی وساوس جتنے بھی تھے صحابہ کے اللہ تعالیٰ نے وہ دور کر دیے، اور ان پر اونگ بھی اللہ تعالیٰ نے طاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جو ہے وہ بھی دور ہو گئی، اور شیطانی وساوس سے بھی پاک ہو گئے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب وحی کرتا تھا تیرا رب فرشتوں سے، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پھر ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا بیچ دلوں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا رعب کو، فاضربوا فوق الاعناق، گردنوں پہ مارو، واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ہر جوڑ پہ مارو، یعنی جنگی گر بھی اللہ نے سکھائی، گردن پہ مارو، جوڑوں پہ مارو، ہلنے کے قابل نہ رہیں، اور فرشتوں سے کہا جاؤ میں تمہارا ساتھی ہوں، یعنی فرشتوں کو بھی کس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں کافر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں نے اپنے اوپر کوڑا چلنے کی آواز سنی، اور ایک یہ آواز سنی ہے ہزوم، آگے بڑھ، پھر میں نے دیکھا کہ وہ کافر میرے سامنے چت لیٹا ہوا ہے، اس کی ناک پر کوڑے کا نشان تھا، اور اس کا سر پھٹ گیا تھا، اور اس کا سارا جسم سبز ہو گیا۔ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کے فرشتے ہیں جو تمہاری مدد کو اترے تھے۔ اور کوئی کافر جو فرشتوں کی مار سے مارا جاتا اور کسی مسلمان کی مار سے مارا جاتا، ان دونوں میں فرق جو ہے وہ صاف دیکھنے میں نظر آتا تھا۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ پھر چکھو اس کو، وان للکافرین عذاب النار، اور یہ کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو وہ جگہیں دکھائیں، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں امیہ گرے گا، وہیں ان کی لاشیں گری ہوئی تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اور پھر ان سب لاشوں کو کھینچ کر کلیب بدر میں، بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہ دنیا کا عذاب، آگے چل کے آخرت میں جہنم کا عذاب بھی ابھی باقی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم ملو ان
لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پشت نہ پھیرنا، یعنی اول تو لڑائی کی آرزو نہ کرنا، لیکن اگر جنگ ہو جائے تو پھر تم جتنے بھی ہو کافروں سے پیٹھ نہیں پھیری جا سکتی، اور یہ پیٹھ پھیر لینا بزدلی کی وجہ سے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی پھیرے گا ان سے اس دن اپنی پشت، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، مگر پینترا بدلنے والا لڑائی کے لیے، او متحیزا الی فئہ، یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے والا، فقد باء بغضب من اللہ، یعنی پیٹھ پھیرنے والا اللہ کا غضب لے کے آتا ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور برا ہے پلٹنا۔ یعنی دو صورتوں میں تو پیٹھ پھیری جا سکتی ہے، یعنی ایک بندہ اکیلا ہو گیا اور جہاں پر کافر اس پر غالب آ سکتے تھے وہ واپس مڑ کے اپنی جماعت کی طرف آ جائے، یا اس جگہ پہ آ جائے جہاں سے حملہ زیادہ آسان ہو، تو یہ تو جنگی اصول ہیں۔ یا پینترا بدلنے کے لیے کوئی پیٹھ پھیرتا ہے، یا کسی کافر کو کسی ایسے مقام پہ لانے کے لیے کہ یہ میرے پیچھے ادھر آئے یہاں ہمارا پورا دستہ ہے، تو یہ پیٹھ پھیرنا دراصل جنگی گر ہے۔ اگر کوئی بزدلی سے پھیرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے میرے محبوب آپ نے مٹھی مٹی کی نہیں پھینکی تھی جبکہ آپ نے ہی پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے وہ پھینکی تھی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہ آزما لے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش میں سے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اب یہ مال غنیمت پہ مت لڑو، انہیں کس نے مارا تھا؟ اللہ نے ہی مارا تھا، یہ مدد کے سارے اسباب تمہیں اللہ نے دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب این جنگ چھڑ گئی اللہ کے حکم سے ایک مٹھی ریت کی بھری اور کہا شاہت الوجوہ، اور کافروں کی طرف پھینک دی، اس مٹھی بھر مٹی کو ہر کافر کی آنکھ میں کس نے پہنچایا تھا؟ جی اللہ تعالیٰ نے ہی پہنچایا تھا۔ اس لیے مومنوں، یہ تمہاری آزمائش تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے، مال غنیمت کے سلسلے میں ایک دوسرے سے مت لڑو۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کافروں کے مکر کو، چالوں کو سست کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فتح یا فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ تمہارے پاس آ گیا، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم لوٹ آؤ گے تو ہم بھی لوٹ آئیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز نہ کام آئے گی تم سے تمہاری جماعت کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کہ وہ زیادہ ہی ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ ابو جہل جب مکہ سے نکلا تھا نا، کعبے کے پردے پکڑ کے اس نے کہا تھا یا اللہ جو اعلیٰ اور افضل گروہ ہے اس کی مدد کرنا، اور جو فساد کرنے والے ہیں ان کو ختم کر دینا۔ فیصلہ آ گیا تمہارے پاس، جو اعلیٰ اور افضل تھا بدر میں اللہ نے اس کو فتح دے دی، اب باز آ جاؤ، اور اگر دوبارہ آئے میرے نبی کے خلاف تو ہم بھی دوبارہ آ جائیں گے، اپنی مدد اپنے نبی کو دے دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ولا تولوا عنہ، اس سے منہ نہ پھیر لینا، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی مانند، منافقوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک برے ترین جانور اللہ کے نزدیک، الصم البکم، بہرے ہیں، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، وہ جو عقل نہیں رکھتے، یعنی بدترین جانور گونگے بہرے، ویسے تو ان کے کان ہیں لیکن اللہ کی بات نہ سنیں گے تو پھر بہرے ہی ہیں، اور حق بولنا ویسے تو بولتے ہیں، حق ہی نہ بولیں گے تو پھر کیا ہے، وہ گونگے بھی ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو انہیں سنوا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر انہیں سنوا بھی دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، البتہ وہ منہ پھیر لیں گے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ ہی نہیں چاہتا کہ یہ سنے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کو کوئی خیر کا عنصر نظر نہیں آتا۔ ہاں اگر کوئی ذرا سا بھی خیر کا عنصر ہوتا اللہ ان کو سنوا دیتا، لیکن اب اگر اللہ سنوائے تو یہ سن کر بھی نہیں سنتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگو ایمان لے آؤ،
اے ایمان والو قبول کرو اللہ کی بات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم اس چیز کے لیے جو تمہیں زندہ کرتی ہے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ کہ اللہ حائل ہے درمیان آدمی کے اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ کہ وہ اسی کی طرف تم حشر کیے جاؤ گے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بلائیں، کوئی صحابی اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے تو وہ نماز توڑ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو۔ ابو سعید بن معلیٰ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ میرے سامنے سے گزرے، آپ نے مجھے بلایا، میں نماز پڑھ کے گیا تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہ حکم نہیں پڑھا؟ میں جانے سے پہلے تمہیں ایک آیت بتاؤں گا۔ جب جانے لگے تو ابو سعید نے کہا کہ آپ نے فرمایا وہ سورۃ فاتحہ ہے جو بار بار ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور وہی قرآن عظیم ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے رسول کی خاص، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے کہ جب وہ بلائیں تو کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہو وہ نماز توڑ کے اللہ کے رسول کی بات سنے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ڈر جو اس فتنہ سے نہ پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، منکم تم میں سے خاصا چن چن کے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یعنی جب کوئی گناہ عام ہوتا ہے اور برائی سے روکا نہ جائے تو پھر ظاہر فتنہ جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے، پھر اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے اور پھر عذاب سب کے اوپر آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہر بندہ اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جاتا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، فَآوَاكُمْ تو اس نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد کے ساتھ تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی جب تم مکہ میں تھے تم لوگ بڑے مظلوم تھے اور بڑی مار کھا رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں مدینہ میں لے آیا، پھر مہاجرین انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، پھر ان جنگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال غنیمت سے بھی مالا مال کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے مال سے مالا مال کیا۔ اب تم اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول نہ تم خیانت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وتخونوا اماناتکم اپنی امانتوں کی بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ سے جو بھی عہد کرو اسے بھی پورا کرو، عہد الست کو بھی پورا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کاموں پر بیعت کر چکے ہو ان کاموں سے بچ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا تسلیم کر چکے ہو تو بات کس کی ماننی ہے؟ آقا ہی کی ماننی ہے، اور آپس کے معاملات میں بھی تم امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، وان اللہ عندہ اجر عظیم اور یہ کہ اللہ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی مال اور اولادوں کی وجہ سے ہی تو انسان جو ہے وہ اس دین سے غافل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں فقر سے نہیں ڈرتا لیکن دنیا تمہارے اوپر کشائش ہو جائے گی، کھول دی جائے گی اور تم بھی اس کے پیچھے ایسے ہی دوڑو گے جیسی پہلی قومیں جو ہیں وہ دوڑی تھیں، اور پھر اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اس لیے مال کی محبت، مال ٹھیک ہے خیر ہے، ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے اتنا نہیں پڑنا چاہیے کہ انسان اپنی عاقبت سے ہی غافل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، ان تتقوا اللہ اگر تم ڈرو گے اللہ تعالیٰ سے، یجعل لکم فرقانا وہ کر دے گا تمہارے لیے ایک قوت تمیز، ویکفر عنکم سیئاتکم اور وہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی جب تم تقوی اختیار کرو گے اس کے ثمرات کیا ہیں؟ تمہارے دل میں اللہ ایسی قوت پیدا کر دے گا کہ تمہیں حق اور باطل میں
تمہیں فرق محسوس ہو جائے گا، یہ سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں تقویٰ کا اجر جو ہے وہ عطا کیا، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب مکر کرتے تھے آپ کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ کہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا وہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کرتا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ سب مکر کرنے والوں میں بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ کفار مکہ نے ایک میٹنگ جو ہے وہ بنائی دارالندوہ میں، اور اس میٹنگ میں شیطان جو ہے یہ انسانی شکل میں موجود تھا، ایک بوڑھے کی شکل میں موجود تھا، اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ ہاں تو اس وقت وہ شیطان کہنا نہیں نہیں قید نہیں، اس کے تو ساتھی اتنے جانثار ہیں، اسے چھڑا کے لے جائیں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دو، شیطان نے کہا نہیں نہیں جلا وطن نہیں، جہاں جائے گا لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، سارے قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی مل کے اکٹھے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کر دیتے ہیں۔ ہاں پھر اب بنو عبد مناف جو ہے یہ کس سے بدلہ لے گا، فدیہ لے گا، فدیہ دے دیں گے، کس کو قتل کرے گا بدلے میں۔ شیطان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، کہنے لگا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، قتل کر دو اس کو۔ وہ مکر و فریب کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر میں تھا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ تپتی دوپہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے گھر گئے، وہ پہلے سے ہی تیار تھے، وہاں سے اونٹنیوں پہ بیٹھے اور جا کے جو ہے وہ غار ثور میں آپ چلے گئے، چھپ گئے، اور ادھر اپنے پلان کے مطابق رات کو محاصرہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا۔ صبح جب دیکھا نکلے نہیں، اندر جا کے دیکھا سیدنا علی جو ہے وہ آپ کے بستر پر سو رہے ہیں، اور اس وقت اللہ نے ان کی ساری جو کچھ بھی مکر و فریب تھے اللہ نے خاک میں ملا دیے۔ فَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، قالوا تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا بے شک ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو اس جیسا قرآن کہہ سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلوں کے۔ یعنی یہ نظر بن حارث تھا، کہنے لگا کیا ہے قرآن، عاد و سمود کے قصے ہی تو ہیں، ایسے قصے میں بھی سنا سکتا ہوں۔ یہ فارس کی طرف گیا، رستم اور اسفندیار کے قصے پڑھ آیا اور آ کے لوگوں کو سنائے، لوگوں کو خود بھی پتہ چل گیا کہ اس کے قصوں میں اور عاد و سمود قرآن میں بہت بڑا فرق ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اور جب انہوں نے کہا ہے اللہ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ اگر یہ حق ہے تیرے پاس سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یا دردناک عذاب دے دے۔ ابو جہل نے کہا تھا نا ایسا کلمہ، اگر یہ لوگ حق پر ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یہ بھی بطور طنز ہی کہا تھا، اگر آپ حق پر ہوتے تو اب تک پتھر کیوں نہیں برسے ہمارے اوپر۔ ہاں مانگنے والے نے مانگا بھی تو کیا مانگا، ہاں عذاب ہی مانگا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہاں ہمیں ہدایت ہی دے دے اگر یہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وجوہات بتائیں عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ وما کان اللہ لیعذبہم اور نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات ان کے اندر موجود ہے، عذاب اس لیے نہیں آ رہا۔ وما کان اللہ معذبہم اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا، وہم یستغفرون اور یہ صحابہ اللہ سے بخشش بھی مانگتے ہیں، یعنی جب تک کوئی قوم بخشش مانگتی رہتی ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور آپ کا وجود رحمت مکہ میں موجود ہے تو عذاب کیسے آئے۔ وما لہم الا یعذبہم اللہ اور کیا ہے انہیں کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام اور وہ مسجد حرام سے روک دیتے ہیں، وما کانوا اولیاءہ اور وہ اس کے متولی نہیں ہے، ان اولیاءہ الا المتقون نہیں ہے اس کے متولی مگر پرہیزگار لوگ، ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اور عذاب آنا بھی ان پر حق ہو چکا ہے کیونکہ ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ ان پر عذاب ہو، یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، یہ مکہ میں داخل ہونے نہیں دیتے۔
اور کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو اس لیے ہم اس کعبہ کے متولی ہیں۔ ابراہیم کی اولاد ہونا کافی نہیں، پرہیزگاری کی شرط جو ہے وہی بندہ کعبہ کا متولی ہو سکتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے نزدیک مگر تالیاں اور سیٹیاں۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، پھر عذاب کو چکھو، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے ہو۔ اور اپنے کرتوت تو دیکھو کہ ننگے طواف کرتے ہو اور عبادت کے انداز کیا ہیں، تالیاں اور سیٹیاں بجا بجا کے تم عبادت کرتے ہو۔ ایسے لوگ کبھی بھی کعبہ کے مسجدوں کے متولی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کہنے کو قوالی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا، تالیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر کہنا کہ اس میں ثواب ہے۔ تو نعوذ باللہ، اور آج کل تو نعتوں کو ایسے رنگ دے دیے گئے کہ وہ ایک دفعہ پشتوں میں نعت، اب ہمیں پشتو تو آتی نہیں، ہم تو گانا ہی سمجھ بیٹھے۔ ہاں تو نعوذ باللہ یہ سارے رنگ جو ہیں اللہ ہمیں ان سے بچا لے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون اموالہم، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ سے روک دیں، فسینفقونھا، پس ان قریب وہ اس کو خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر ہوگی اوپر ان کے حسرت پچھتاوا، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی یہ کافر آج مال و دولت خرچ کر کے مسلمانوں کے خلاف آ جاتے ہیں، پھر بھی لے کر اگر آ جائیں گے نا، خرچ بھی کریں گے، جانیں بھی گنوائیں گے، مال بھی جائے گا، عزت بھی نہیں ملے گی، اور آخرت میں جہنم ہی ملے گی۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ الگ کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور کر ڈالے ناپاک کو اس کے بعض کو بعض پر، فیرکمہ جمیعا، ان سب کو اکٹھا کر دے، فیجعلہ فی جہنم، انہیں جہنم میں داخل کر دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ حق و باطل کے مار کے اسی لیے تو ہوتے ہیں، حق بھی اپنے زور کے ساتھ آگے آ جائے اور باطل کا زور بھی لوگوں کو پتہ چل جائے، اور پھر جس طرح کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا جاتا ہے نا، ایسے ہی اللہ ان کافروں کو اکٹھا کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ قل للذین کفروا، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ینتہوا یغفر لہم، اگر وہ باز آ جائیں گے تو انہیں بخش دیا جائے گا، ما قد سلف، جو وہ پہلے کر گزرے، وَإِن یعودوا، اور اگر وہ لوٹ کر آئیں گے، دوبارہ کریں گے، فقد مضت سنت الاولین، تو بے شک جاری ہو گئی عادت پہلوں کی، یعنی پھر آئیں گے، پھر مار کھا کے واپس چلے جائیں گے، پھر ان کا یہی ہے بھرکس نکال دیا جائے گا، یا جس طرح پہلے نبیوں کی قوموں پر عذاب آئے تھے ان پر بھی عذاب آ سکتے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب کا سب اللہ کا ہو جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں دیکھ رہا ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے اصولوں پر عمل نہ کرنے دینا، یہ فتنہ ہے، اور اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانا کہ اس کی تبلیغ بھی نہ کی جائے، یہ بھی فتنہ ہے۔ اگر پہلے کے لیے ہے دفاعی جنگ، اپنا دفاع کرو اور ان کافروں کے ظلم و ستم سے بچ جاؤ، اللہ کا حکم پورا کرو، لیکن اگر اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں تو جارحانہ جنگ بھی ان سے کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی کو تلوار کی زور پہ مسلمان کیا جائے، جو نہیں ہونا چاہتا نہ ہو، اپنے ملک اپنے پاس رکھو، لیکن مسلمانوں کو جزیہ دو یا مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ شرارتیں نہ کرو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا، کتنا اچھا مولا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کتنا اچھا مددگار ہے، یعنی اللہ ہی مولا اور مددگار ہے، اور اسلام کے خلاف جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔